روزہ رکھو ثواب. حتیٰ کہ عصر کے وقت جب معدہ خالی ہو جاتا ہے، معدے سے گیس اور پھر گیس کی وجہ سے منہ سے جو سمیل اور بدبو آتی ہے، سارے لوگ اس بدبو سے نفرت کرتے ہیں. آواز آئی ہو خبردار، تمہیں نہیں پتا یہ میرا بندہ روزے دار ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو مجھے جنت کی کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. واہ روزے دار، کمال نہیں یار. وہ تیرے منہ سے بدبو جو میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوں تو بیٹے کو کہتا منہ بدر کرو، اور بیٹا مجھے کہا ابو جی آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، آپ کی اولاد آپ کی نفرت کرے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا اس کے منہ سے نکالنے والی بدبو مجھے جنت کی کستوری سے بھی. کل قیامت والے دن ایمان والو، روزے دارو، روزے دی تیاری کرو. کل قیامت والے دن ایک دسترخوان لگے گا، اللہ دسترخوان لگائے گا. آواز آئے گی روزے داروں کو بلاؤ. کن کو؟ کن کو؟ روزے داروں کو بلاؤ. آج وہ میرے مہمان ہیں، میں اللہ ان کا میزبان ہوں. یعنی روزے داروں کی قیامت والے دن اللہ دعوت کرے گا. کمال نہیں بھئی ہو اللہ کے مہمانوں، کتنی ٹور ہوگی ہماری، کتنا مزہ آئے گا جب اللہ ہمارا میزبان ہوگا اور ہم اللہ کے چیف گیسٹ بن کے جائیں گے، بڑے خصوصی مہمان بن کے جائیں گے، اور پھر اللہ کھلائے گا اپنی شان کے مطابق. اللہ کھلائے گا اپنی. قیامت والے دن افراتفری کا عالم، بھائی بھائی سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، بیٹی ماں سے جدا، یار یاراں تو جدا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. ایک حضور ہوں گے جو سجدے میں سر رکھ کر تیری میری بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے. پھر ایک طرف قرآن آ جائے گا، ایک طرف سے رمضان آ جائے گا، درمیان میں مسلمان آ جائے گا. یعنی ایک انگلی قرآن پکڑ لے گا، ایک انگلی رمضان پکڑ لے گا. یہ دونوں پکڑ کر روزے دار کو اللہ کے دربار میں لے جائیں گے. قرآن کہے گا اللہ میں اس کا سفارشی ہوں. رمضان کہے گا اللہ میں اس کا اس کو جنت بھیج. کیوں جی؟ رمضان کہے گا، روزہ کہے گا یا اللہ سارا دن اس نے روزہ رکھا، بھوک برداشت کی تیرے لیے، پیاس برداشت کی تیرے لیے، آنکھوں کی حفاظت کی تیرے لیے، زبان کو روک کے رکھا تیرے لیے، گانے بجانوں سے پرہیزگی تیرے لیے، سینمے کلبوں سے رک گیا تیرے لیے، بری محافل میں نہیں جاتا تھا تیرے لیے، اگر کوئی گالی بھی دیتا تھا اسے کہہ کے چلا جاتا تھا میں تجھے گالی نہیں دوں گا، کیوں مجھے روزہ ہے. دل کرتا تھا بدلہ لے لوں، اچانک خیال آتے تھا روزہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہاتھوں کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، 360 جوڑ ہیں، سب پر روزہ ہے. اگر نظروں کی حفاظت نہ کی آنکھوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کانوں کی حفاظت نہ کی کانوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، زبان کی حفاظت نہ کی زبان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پاؤں کی حفاظت نہ کی پاؤں کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کا تعلق تقوی سے ہے، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر جانا، پرہیزگار بن جانا، اسے تقوی کہتے ہیں. اور جنت میں جائیں گے تو متقی جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو متقی جائیں گے. وہ کس موقع پہ مجھے میرا علی یاد آ گیا، میرا علی، میرا علی
سب کہہ دو گے تو سب کا ہو جائے گا نا. میں کہہ رہا ہوں میرا, تم کہو نہیں, جن کا ہے وہ بولے. مجھے نہیں مزہ آیا, چلو کہہ دو ہمارا علی, کہہ دو ہمارا علی, کہہ دو. ایک اذان آتی ہے, اس اذان میں آپ سنتے ہیں 3 مرتبہ اشہد ان امیر المومنین امام المتقین. کیا مطلب؟ کہ علی متقین کا امام ہے, اور متقین کے امام کا مطلب سادہ یہ ہے علی غیرت مندوں کا امام ہے. کاش کہ تم امام المتقین کا لفظ سمجھ جاتے, اس کا ترجمہ سمجھ جاتے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ شراب نہ پینا تقویٰ ہے, بھنگ نہ پینا تقویٰ ہے, چرس نہ پینا تقویٰ ہے, ہیروین نہ پینا تقویٰ ہے, نماز پڑھنا تقویٰ ہے, روزہ رکھنا تقویٰ ہے, صبر کرنا تقویٰ ہے. مجھے تو گالی نہ دے یہ تقویٰ ہے, میں تجھے گالی نہ دوں تقویٰ ہے. اور ابراہیمی مسجد میں آنے والوں خدا کے لیے تب میرا جملہ ضائع مت کرنا. یہ شبیر عثمانی اوپر سے بات نہیں کر رہا, اندر سے کر رہا ہے. توجہ ہوگی تو سمجھ آئے گی. مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی میں قاری نعیم کو گالی دوں, قاری نعیم صاحب کو شریعت اجازت نہیں دیتی یہ شبیر عثمانی کو گالی دے. حتیٰ کہ مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی میں عمران خان صاحب کو گالی دوں, مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی میں آصف زرداری کو گالی دوں, مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی میں نواز شریف صاحب کو گالی دوں, مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی میں بلاول بھٹو کو گالی دوں, مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی میں باپ کو گالی دوں, مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی میں ماں کو گالی دوں. ارے شریعت کرنے والوں, تقویٰ کرنے والوں, علی کرنے والوں, علی تو متقین کا امام ہے. علی نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو گالی دے. جب مجھے گالی دینا حرام ہے, جب تجھے گالی دینا حرام ہے, اور کہتا ہوں دیوبندیوں کو گالی دینا حرام ہے, بریلویوں کو گالی دینا حرام ہے, حتیٰ کہ وہابیوں کو گالی دینا حرام ہے, حتیٰ کہ شیعوں کو گالی دینا حرام ہے. 1442 سال بعد آج مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. جو صدیق سب سے بڑا مومن ہے اس کو بھی گالی دینا حرام ہے. نہیں سمجھے میں کیوں تمہید باندھ کے لایا؟ وہ بولے جو میری بات کو سمجھ رہا ہے, جو بولے وہ سمجھے, وہ بولے جو سمجھ گیا ہے. صدیق کو گالی دینا بھی حرام, عمر کو گالی دینا بھی حرام, عثمان کو گالی دینا بھی حرام, علی کو گالی دینا بھی حرام. اور گالی کسی کو حرام ہے نہیں دینی. عام گئے گزرے مسلمان کو بھی گالی حرام ہے, اور تم ان کو گالی دیتے ہو جن کے ایمان کا گواہ مصطفیٰ ہے, تقوی کا گواہ خدا ہے. گالی نہیں دینی, کسی کو تبرہ نہیں کرنا. اگر کوئی مجھے گالی دے تو مجھے غصہ لگے, اور اگر کوئی مجھے گالی دے رہا ہو اور میرا چاہنے والا سن رہا ہو یا میرا مرشد سن رہا ہو تو وہ کہے گا خبردار میرے مرید کو گالی مت دے. جب تم گالی دیتے ہو تو حضور کہتے ہیں خبردار میرے مریدوں کو گالی مت دو. صحابہ کس کے مرید ہیں؟ بولو تو صحیح نا یار. تو علی امام المتقین ہے. علی سے کسی نے پوچھا تھا کیا پسند ہے؟ آپ نے جو چیزیں پسند کی تھی ان میں ایک چیز یہ پسند تھی, فرمایا گرمیاں دا روزہ علی نو بڑا پسند. کیڑا روزہ؟ سردیاں دا نہیں, گرمیوں کا روزہ علی کو بڑا پسند ہے. تو علی والو, علی کو متقیوں کا امام کہنے والوں, روزہ ضرور رکھنا, روزہ ضرور رکھنا اگر علی والے ہو تو. بھئی ہم تو ہیں علی والے. ایک دفعہ کہہ دو علی ہمارا ہے اور ہم علی کے ہیں. واہ علی
یار یا تے بڑا زور لاندے ہو کدی واہ تے بھی لایا کرو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں علی کو واہ کہوں ذرا زور سے کہہ دو زور سے کہہ دو اور یہ بھی کہہ دو واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ آج ہمارے کیا روزے ہیں بھائی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے پنکھے چل رہے ہیں اچھا ماحول ہے ٹھنڈے کمرے ہیں صحابہ کے روزے بتاؤں آج ہماری شہری ماشاءاللہ اور افطاری اس سے بھی ماشاءاللہ ایک کھجور کی گٹھلی صبح چوس کے سحری کھجور کی گٹھلی اور ایک گھونٹ پانی یہ تھی ان کی افطاری لیکن تقوی کتنا تھا قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى میں نے صحابہ کے لیے تقوی کو لازمی قرار دے دیا تھا ساری دنیا تقوی تلاش کرتی ہے اور تقوی صحابہ کو تلاش کرتا ہے تو روزے دار کے لیے اللہ نے کیا فرمایا گالی نہیں دینی گانا نہیں سننا غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی حسد نہیں کرنا آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے زبان کی حفاظت کرنی ہے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنی ہے اور روزے داروں رمضان میں سخاوت کے دریا بہانے رمضان میں سخاوت کے دریا بہا دینے ہیں